کیا تو وہ کس پر کیا تھا؟ قافلے پر جی کیا تھا نا، قافلے پر اٹیک. جی اب یہ سر. دیکھنا وہ جو قافلے والے تھے وہ مسلمس تھے یا نان مسلمس؟ نان مسلمس تھے, کفار تھے. نان مسلمس تھے. ٹھیک. جی کیا یہ انہوں نے جو قافلے پر وہ جو چھاپا مارا تھا، کیا یہ بلا وجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا؟ محمد قافلے لوٹتا تھا, حضور قافلے لوٹتے تھے. Would you like اچھا to laugh سر rather ٹھیک. than give... نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں, میں آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے لافنگ گیم کھیلنی ہے تو میرے سے زیادہ موکری کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, رائٹ؟ دیکھو سر نہیں میں نہیں, اس لیے نہیں دیکھو نہیں, ویٹ, آپ نے یہ جو لاف کیا نا, میں نے آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کی ہے. میں نے دیکھو محمد کو سر بھی یہاں حضور دیکھو بولا ایڈم ہے. سیکر بک صاحب بک آپ نہیں, غصہ نہ ہو کرے، بک بک نہیں. غصے کو تم پالنا نے سیکھو سر، غصے کو پالنا ہنسے ہو سیکھو. نا, اس کا مطلب ہے اب میں موکری لیول پہ آ کے بات کروں گا. بیکاز یہ جو ہنسی ہے نا, اس کا نہیں مطلب یو ہے کہ ہیو تم یہاں رائٹ، پہ آپ کو بہن رائٹ چودکی ہے. کر رہے ہو. تمیز سے بات کرو, ہنسے کیوں؟ اب میں آپ کو تم سے حق اتنے ہے پیار ہنسنے سے کا. بات کی ہے, تم نے ہنسنا شروع کر دیا. کیا وٹ ڈو یو مین؟ میں جوک سنا رہا ہوں یہاں پہ. نہیں آپ کو حافظ اجازت صاحب, ہے، آپ کو اجازت ہے. ایڈم ایک منٹ. حافظ صاحب غلط طریقہ ہے نا. دیکھو اچھا ٹھیک ہے، آپ بات مکمل کرو پھر میں بتاؤں گا. میں سوری بتاتا ہوں بولو, آپ کو. ہاں اپولوجائز کرو. اور جیسا بھی اتنے سیریس ڈسکشن جب سے آپ دونوں کر رہے ہو, لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے مل رہا ہے. یہ راہ اصل میں پتہ فرار ہے آپ کو اختیار کرنے کا طریقہ ہے بھائی. دلیل کے ساتھ, آرگومنٹ کے ساتھ بات کرو نا حافظ صاحب. ساحل بھائی آپ کو پتہ ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے ریزن کیا ہے؟ ہنسو نہیں, کوئی ریزن میوٹ نہیں کر ہے. کے مدعا میوٹ کر کے پریزنٹ ہنس کرو. لیتے نا. ٹھیک میوٹ کر کے ہے، ہنس نہیں لیتے ہنسوں گا. ٹھیک اگر. ہے میں سنتا جاؤں گا. ٹھیک ہاں ہے. شکریہ. کنٹینیو. ایڈم جانے دو, وہ کنٹینیو کرو, ڈسکشن کنٹینیو کرو پلیز. جی بھائی, مدعا میرا میں نے پریزنٹ کر دیا. اب آپ نے بتانا ہے کہ کیوں اٹیک کیا تھا, پلیز. ٹھیک ہے سر یہ جو آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپیننز جو تھے انہوں نے قافلے پر اٹیک کیا تھا، ٹھیک، اور انہوں نے قافلے کو لوٹا تھا. سر یہی کہا نا آپ نے؟ سر مدعا پریزنٹ کریں اپنا پلیز. میں وہی نے جو سر میں کہا تھا کہہ رہا ہوں لائیو آپ نے ریکارڈڈ یہی میں کہا کہتے نا ہیں. سر پہلے آپ. ہاں سر آپ اگر سن رہے تھے اس وقت, پلیز اب بیچ میں انٹرپٹ, یہ جو ہے نا اس ٹائپ کے کوشچن نہیں کریں. میں نے اپنا مدعا پریزنٹ کر دیا, ہاں نا اٹس ٹھیک، یور چلو ٹائم ٹو ٹھیک ہے، ریفیوٹ اٹ. اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی اب پلیز ٹھیک ہے. ریفیوٹ اٹ. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی آج تک بیٹل، جتنے بھی غزوات لڑے ہوئے ہیں، جنگ ختم کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے. سورہ انفال کے اندر بھی یہ حکم دیا ہے، ٹھیک، یعنی کہ جہاد کرنے کے بعد جو وہ مال بچتا ہے آپ اسے تقسیم کرے، آپ اسے بیت المال میں جمع کرے، کلیکٹ کرے. اور ایون ایک غزوے کے اندر ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے ایک صحابہ نے ایک چادر اٹھائی تھی اور اس نے اس چادر اپنے پاس رکھی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ حافظ وسلم نے، بھائی, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ رائٹ ناؤ کہ مال لوگوں میں تقسیم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ٹھیک، بات یہ ہے کہ اوفینسو جہاد ہے کہ نہیں ہے. کیا محمد صاحب نے یہ جو 5 قافلوں پہ حملے کروائے, جن میں سے 2 میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا, 3 میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا, جن میں سے 3 کے اوپر نہیں حملہ ہو سکا کیونکہ انہوں نے رستہ بدل لیا, کیا یہ اوفینسو ہے یا ڈیفینسو ہے؟ پہلے تو یہ سمجھائیں نا مجھے. ایسا یہ جو وار جو ہے یہ ڈیفینسو وار ہے سر، یہ آفینسو وار نہیں ہو اوکے, سکتا. ناٹ ایٹ اچھا آل. مجھے اب یہ بتائیے, ڈیفینسو کی اور اوفینسو کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے پلیز؟ یہ ڈیفینسو وار کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے نہیں بتاؤں نہیں کیوں. ایک سیکنڈ, نہیں چھوڑ دیں, یہ نہیں بتائیں, چھوڑ دیں سب کو. مجھے بتائیے ڈیفینسو وار اور اوفینسو وار ڈیفینسو کی وار ہوتا ڈیفینیشن کیا ہے ہوتی ہے؟ یعنی کہ ڈیفینسو وار یعنی دفاعی وار. دفاعی وار. اور اوفینسو کیا ہوتا ہے؟ آفینسو تو غیر دفاعی وار. یعنی کہ کسی جگہ پہ جا کے کسی اور کے اوپر اٹیک کرنا, یہ ہوتا ہے اوفینسو. اور نہیں، ڈیفینس ہوتا ہے کوئی آپ کے اوپر بلا اٹیک کرے وجہ، اور آپ. بلا وجہ. بھائی ایک سیکنڈ سنیں, ڈیفینس اور اوفینس دو چیزیں ہیں, سمپل ڈکشنری ڈیفینیشن ہے. ڈیفینس ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے اور آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں اپنے گھر میں ٹھیک بیٹھا ہوں, آپ اگر میرے گھر پہ حملہ کریں گے, میں آپ کو گولی سے مار دوں گا, یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے, کریکٹ؟ صحیح. ٹھیک ہے, تو جس بندے نے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے اس نے میرے گھر کے اوپر اوفینس کیا ہے, جی رائٹ؟ کیونکہ گھر میرا ہے اور وہ اگر میرے گھر کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس نے میرے اوپر اوفینس کیا ہے, کریکٹ؟ بالکل سر. میں گاڑی میں جا رہا ہوں کسی جگہ پہ, کوئی بندہ میری گاڑی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, میری گاڑی سے مال نکالنے کے لیے, میرا لیپ ٹاپ چوری کرنے کے لیے, تو میں اپنی گاڑی میں پستول سے اس کو گولی ماروں گا, یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے کیونکہ گاڑی میری اور وہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے. تو جس بالکل بندے سر. نے میرے اوپر اٹیک کیا میری گاڑی کے اوپر, وہ میرے اوپر اوفینس کر رہا ہے, کریکٹ؟ بالکل سر. اوکے, یہاں پہ کاراوان والے ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے کاراوان کو, ان کا بالکل مال ہے, ان کی تجارت کا مال ہے, ان کی گاڑیاں ہیں,
وہ اس کا ڈیفینس کر رہے ہیں. مسلمان جو اس پہ اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے اوفینس کیا ہے. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ. تو یہ اوفینسو بیٹلز ہوئی نا. دیکھو سر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر. آفینسو وار تب ہوگا جب انہوں نے واپس وہاں سے وار نہیں کیا، جب وہ ایک قافلہ سیدھے راہ سے چل رہے ہوں گے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوفینس کیا جائے، آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں آپ کو آگے سے گولی بھی نہ ماروں تو اوفینس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یہ کون بالکل سی رائٹ لاجک ہے سر. بھائی؟ ڈیفینسو یہ وار کون سی لاجک ہے؟ کتنے اسٹوپڈ ہیں یار، کتنی اسٹوپڈ لاجک ہے بھائی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں ڈیفینڈ بھی نہ کروں. چلو ٹھیک ہے سر، فرض کرے کہ آفینسو وار ہے. ٹھیک اوکے، تو اگر یہ تو ٹھیک، اوفینسو وار ہے تو چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 ڈیفینسو نہیں ہے، کیونکہ چلو 217 ٹھیک پہلے ہے. آئی ہے. اور جی سر. 217 کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے جب ان قافلوں کے اوپر اٹیک کروایا اور آپ مال غنیمت کے طور پہ وہ عورتیں اور بچے لے آئے تو یہ ہوا. تو پھر چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 آئی ہے 217 کے بعد. تو بھائی پھر مجھے بتائیں کہ 218 نمبر آیت یہ کیسے ڈیفینسو ہے جبکہ یہ اوفینسو وار کے بعد آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، فرض کرے کہ آفینسو وار ہے. ٹھیک سر. بہترین. ہاں اوکے، فرض نہیں کریں سر، ہم کلیئر باتیں چلو کریں. ٹھیک. چلو اس ہم کے اسے بعد یہ چلو ہوتا ہم ہے اسے چیپٹر نمبر 8 کی آیت آتی ہے. چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 67 آتی ہے. یہ کہتی ہے کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے جب تک وہ خون ریزی نہ کر لے ملک میں، اور تم چاہتے ہو کہ اسباب دنیا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت اور زور حکمت. اب یہاں پہ جب بدر میں آپ آئے تو آپ نے غلاموں کو نہیں رکھا بلکہ آپ نے ان کو واپس جانے دیا. کریکٹ؟ اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ابو ٹھیک سر. بکر اور عمر کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں انٹریکشن، جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ غلاموں کو رکھ لینا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی آپس میں انٹریکشن اور بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا. کریکٹ؟ اس بات کو یاد ہے آپ کو؟ بالکل سر. بالکل یاد ہے. اوکے، تو اس کے بعد اللہ میاں چیپٹر نمبر 2 کے بعد جو نزول کے اعتبار سے دوسری آیت آئی تھی، نیکسٹ آیت آئی تھی، وہ چیپٹر نمبر 8 تھا. 3 نہیں تھا، 8 تھا. 8 کی 67 میں آتا ہے کہ نبی قیدی کب رکھ سکتا ہے؟ جب وہ ملک میں خون ریزی نہ کر لے، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتا. نبی نہیں رکھ سکتا، کسی نبی کو زیبا نہیں ہے. اب آپ کے پاس آتی ہے بدر میں جو آپ نے قیدی بنائے، ملک الیمینیں بنائی، وہ یہاں سے آ رہی ہیں اس آیت سے، کیونکہ اب نبی نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے ملک میں خون ریزی کر لی ہے. اب آ رہی ہیں، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کسی نبی کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے ہاں قیدی رکھ لے، ملک الیمین رکھ لے، سلیوز رکھ لے، جب تک وہ ملک میں خون ریزی نہ کر دے. تو سب سے پہلے حضور نے جو بدر ڈیفینسو کیا آپ نے، اس کا بھی بیک گراؤنڈ اوفینسو ہے، کیونکہ حضور نے 5 اٹیکس کرائے اوفینسو، پھر مکہ والا غصے میں آ کے انہوں نے اٹیک کیا مدینہ کے اوپر. ناؤ مدینہ والے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینسو ہے. یا حضرت بولیے. کسی وار کے بارے میں، ڈیفینسو وار؟ سر جو بولتے ہیں بولیے، میں نے تو اپنا مدعا ہی ختم کر دیا بھائی. مجھے وہی تو نا سر. چیپٹر نمبر 9 تک مجھے ٹھیک. چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا آپ تیاری کر کے آئے چیپٹر نمبر 9 کی، مجھے چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں 2 اور 8 کے اندر ختم کر دیا آپ کو بھائی. کس کو؟ اسلام آپ کو ٹھیک ہے سر. اوفینسو آپ وار، سلیوری کے اوفینسو بیٹلز کرنے کی اجازت دیتا ہے. یو آر ڈن جسٹ ان چیپٹر نمبر 2 اینڈ چیپٹر نمبر 8. کیونکہ جیسے ہی آپ تفاسیر کے اندر جاتے ہیں، یو آر ڈن مین، فینیٹو، ایڈم ٹاٹا، سیکر بائے بائے. صاحب، جی ایڈم بھائی، سیکر صاحب، جی ٹھیک ہے بھائی. آپ نے بولا، اب ہم بھی بولیں گے نا سر. حضرت آپ کو تو مائک دی ہوں، آپ چپ کر کے بیٹھ گئے، میں کیا کروں؟ بولیے. کہاں سر ٹھیک ہے سر، آفینسو بولیے. وار ہو ڈیفینسو وار، لیکن سر یہ آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے نا سر. کس نے کہا نہیں ہے؟ اور آج کی ڈیٹ میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ آپ نَصَرَكُمُ کی اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ایک فَاتَّقُوا اللَّهَ. سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کسی مسلمان کو بیٹل نہیں کرنی، جہاد کا نہیں سوچنا؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا نا سر. نہیں ٹھیک ہے، نہیں، مجھے پہلے اس بات کا جواب دیں، اس کے بعد جتنا مرضی سمجھا دیجیے گا. میں نے کہا کیا یہ جو آج آیتیں ہیں، یہ جو نہیں آیتیں ہیں نا سر. نہیں، ایک سیکنڈ پہلے رک جائیں. مجھے آپ کو پورا موقع دوں گا جیسے پہلے دیا میں نے. ڈونٹ وری.
کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو جہاد، لڑائی کے بارے میں، لڑائی والے جہاد کے بارے میں سوچنا، اور اس کی، آپ انڈیا سے ہیں کہ پاکستان سے ہیں؟ میں آکوپائڈ کشمیر انڈیا. اوکے. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو ہمیشہ لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے کہ نہیں ہے؟ آج کے دور میں ہم، ہاں بالکل. اذن للذین یقاتلون اس آیت کے بہترین. تحت. نہیں اذن نہیں، آیت للذین اور کے حدیث تحت. کے تحت بھی. حدیث کہتی ہے if you do not even think about fighting you will die in a branch of hypocrisy. بالکل رائٹ پڑھا ہے. اوکے. اور ہپوکریٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. کریکٹ. صحیح سر. تو اگر آپ جہاد کر نہیں سکتے اوفینسو لڑائی، تو ایٹ لیسٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کبھی لڑائی شروع ہوئے گی مجھے لڑائی کرنی ہے، جہاد پہ جانا ہے. اور اگر آپ اس کا تمنا بھی نہیں رکھتے، اس کی سوچ نہیں رکھتے، تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے. کریکٹ. بالکل سر. اسفل تو من اس کا مطلب ہے کہ ایز اے مسلم آپ یس. ہمیشہ ٹیررزم کے اوپر رہیں گے، سوچ آپ کی ٹیررسٹ رہے گی. نہیں سر، نہیں سر، بالکل غلط. اب میں اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا سر. جی ٹھیک، پلیز ڈیفینڈ کریں. ڈیفینڈ کریں. قرآن کریم نے کہا ہے ان چیپٹر 22 ورس 38 کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایک اذن سیکنڈ، ویٹ ویٹ. للذین اب یقاتلون ایک سیکنڈ. 22 کی دیکھیں، میں آپ کو کتنے آرام سے آیتیں بتا رہا تھا نا، تاکہ ہم ہاں دونوں بالکل سر. ایک ساتھ پڑھ سکیں. آپ بھی آرام آرام سے چلیں گے. 22 کی آیت نمبر، ہاں سورہ الحج آیت نمبر آیت نمبر 38. 38. یہ سر میں آپ کے سامنے لیتا ہوں، آپ پڑھ دیجیے. اب کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اب پتہ لگ گیا، میں خود پڑھ لوں گا. جی. ہاں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی. مل گئی سر. یہ تو نہیں ہے یار. اچھا لا یحب نہیں سر، آپ نے آیت مجھے غلط دی ہے. چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 38 دی ہے، یہ وہ نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اذن للذین یقاتلون سر بانہم آپ نے آیت ظلموا. نمبر غلط دی ہے. 22 کی 38 نہیں ہے، کوئی اور بتائیں. ویٹ ویٹ چک میں آیت نمبر آپ کو دوں گا. جی اذن دیں. للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سر جی آپ سرچ کریں آیت سر. نمبر نہیں سر، آیت نمبر دے دیں سر پلیز. اذن للذین ینال اللہ دہومها وان اللہ. ہاں آیت نمبر 39. اوکے 39 ہے. اوکے کوئی بات نہیں. ہم. اوکے. بالکل سر، بالکل. جی سر. ہم. ہم. جی سر آپ نے بولیے. اسکرین پر بھی ڈال دیا. ہاں ہاں آپ بولیے بولیے، اس کو کوئی مسئلہ ہاں نہیں. وہ میں اذن تو للذین. اپنے لیے پڑھ رہا تھا. جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھیے پڑھیے. ہاں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اذن کیا ہے، ان لوگوں کو اجازت دیا ہے جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ لڑے اپنے حق میں. بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر. مثال یہ کے طور پہ دیکھیں میں آپ کو اسلام کی بتاؤں گا. ٹھیک، سٹیجز ہیں. دیکھو دیکھیں سر دیکھو اسلام. سر دیکھو سر. اوکے 1 منٹ بولے، آپ 1 منٹ بولیں سر. بولیں بولیں بولیں. سر اس وقت ہمارے جو ملک پاکستان ہے، انڈیا ہے، اس نہیں، وقت پاکستان ہمارے کا یہاں مثال لے لیں. باؤنڈریز بن چکی ہے سر. ڈونٹ گیو می پاکستان. آپ قرآن کو جی سمجھا رہے ہیں، اسٹک ٹو دا قرآن. آپ قرآن کو سمجھا رہے ہیں، اسٹک ٹو دا تفسیر اینڈ اسٹک ٹو قرآن. ڈو ناٹ ٹیل می پاکستان باؤنڈری یہ وہ پلیز. ارلی اسکالرس اینڈ قرآن، دیٹس اٹ پلیز. چلو ٹھیک ہے آئیے آپ ٹھیک ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے جی جہاد کے لیے، لڑنے کے جی لیے. جہاد جی کون سا جہاد؟ یعنی کہ لڑنے کے لیے، یعنی کہ قتل جی قتل. ٹھیک. ہم، بانہم ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا. جی مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبلیغ کی ہے سر. ہم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بھی جہاد نہیں کیا جس میں سب سے پہلے اس نے مطلب یعنی کہ میں کہوں گا انڈکلیئرڈ وار اسلام میں حرام ہے. اور نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انڈکلیئرڈ وار ہوا ہے سر. ناٹ ایٹ کس آل. اگر میں دکھا دوں ابھی کے بھی اسلام چھوڑیں گے؟ کیا دیکھیں دکھائیں گے آپ؟ اب چیلنج ہے، اب چیلنج ہے آپ کو. دیکھیں آپ نے ہم. کہا ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں کبھی بھی انڈکلیئرڈ لڑائی نہیں ہوئی، یہ آپ نے کلیم نہیں کیا. ہوئے کریکٹ. سر. بہترین. اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاسیر کے ذریعے یہ ثابت کر دوں کہ انڈکلیئرڈ وار کی گئی ہے، تو ہم. آپ کیا کریں گے؟ اسلام چھوڑیں گے؟ بھائی اسلام کیسے چھوڑ؟ تحقیق کیا کر رہا آپ نے ہوں بھائی، کلیم کیا ریسرچ نا، کر رہا ہوں. آپ نے جی کلیم کیا نا.
میں نے یعنی کلیم آپ یہ نے نہیں کیا نا کہ میں اسلام چھوڑوں گا. نہیں آپ کا کلیم ایڈم جی لیٹ می پٹ اونلی ون پوائنٹ. جی جی آپ کا کلیم اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ انڈکلیئرڈ وار کو غلط سمجھتے ہیں, اس وجہ سے وہ آپ نے غلط ہے کلیم بالکل. کیا. ہاں بالکل سر, بالکل سر. تھینک یو, گو ایڈ ایڈم. تو اب آپ نے کہا کہ انڈکلیئرڈ وار نبی کریم نے کبھی نہیں کی, کریکٹ؟ رائٹ سر. اوکے, اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاسیر سے ثابت کر دوں کہ نبی کریم نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے تو آپ اسلام چھوڑیں گے؟ کیونکہ ابے غلط ہے یار وہ, آپ دیکھو کیونکہ دیکھو غلط ہے. ساحل ابھی بھائی آپ آپ نے سن رہے ہیں؟ قبول کیا, جی ابھی آپ نے قبول کیا انڈکلیئرڈ وار غلط ہے, تو اگر ثابت ہو ہاں جائے تو میں نے نبی نے قبول کیا, غلط بالکل کام کیا, بالکل. تو جو غلط کام کرے وہ نبی کیسے ہو سکتا, وہ بھی وار جیسی چیز. پہلی تو یو بات شوڈ سنیں نا لیو سر, اسلام. ٹھیک ہے آپ کی بات مکمل ہوگی سر. جی سر بولیے. دیکھو انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے, ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ثابت کر دوں تو کیا اگر آپ آپ اسلام چھوڑیں گے؟ کیونکہ ثابت, نبی اگر کریم نے آپ حرام دیکھو کام سر, کیا دیکھو نا, نبی کریم نے حرام کام کیا. اگر انڈکلیئرڈ وار کی ہے تو حرام کام کیا. وہی نا میں کہہ رہا ہوں نا, آپ دکھائے نا سر. نہیں نہیں, پہلے چیلنج ہوگا نا سر, چیلنج تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب آپ ایک کلیم رکھتے ابے بلا وجہ, آپ نے کلیم کے لیے نہ آیت دی نہ آپ نے حدیث دی اور کلیم کر دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھ تو سے اب اگر آپ نے کلیم کیا ہے بغیر کسی آیت کے, بغیر کسی حدیث کے, تو سر میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اس وقت, اگر میں آپ کو پروف کر دوں کہ نبی نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے قرآن اور تفاسیر کی روح سے, کیا اسلام چھوڑیں گے؟ اسلام میں سر, اسلام میں کمپلجن نہیں ہے, آپ فورس نہیں کر سر سکتے ہیں. آپ کمپلجن کو کسی چھوڑیں اس وقت, گولی مارے کمپلجن کو, کمپلجن بعد میں. آج آپ ٹاپک لے کے آئے تھے جہاد کا اور وار کا, ہاں وہی تو میں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو میں آپ سے کمپلشن کو کہہ رہا چھوڑیں ہوں, اس شو وقت, میں می اف یو آر انڈکلیئرڈ اے وار کی ٹروتفل. بات کر رہا ہوں, انڈکلیئرڈ وار کی بات کر رہا ہوں. وہی نا, شو می سر. سر شو تو میں کروں گا, لیکن آپ نے کلیم کیا, کیا اس کلیم کے لیے آپ کے پاس کوئی حدیث, کوئی تفسیر ہے کہ انڈکلیئرڈ وار نہیں کرنی حرام ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حضرت غزوات کیے ہوئے, حضرت جتنے بھی حضرت جنگ کی. حضرت یا حضرت پلیز, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. میں نے ابھی آپ کو دکھایا 5 بیٹلز محمد صاحب نے اوفینسو کیے بدر سے پہلے, میں نے آپ کو دکھا دی, جی جی رائٹ ناؤ. آپ نے کلیم کیا ہے کہ انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے. آپ نے کلیم کیا, لائف کے اندر جی ریکارڈڈ ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت رات کے اس پہر میں بھی 4319 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیٹس a lot of people, right? بالکل سر, آپ رائٹ. نے جو کلیم کیا ہے اس کی ڈیفینسو پوزیشن کے لیے, اس کو پروف کرنے کے لیے, کیا آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے؟ دیکھو سر, نبی اکرم صلی اللہ سیرت کی بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی سیرت دے اللہ دیں, علیہ, دیکھو سیرت دے دیں, پہلی بات, سیرت سے ریفرنس دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ریفرنس دیں. پہلی بات دیکھو, پہلے دیکھو بات سے پہلی بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے سے پہلے تبلیغ کی ہے سر. irrelevant, undeclared war کی بات کر رہے ہیں ہم. ابے یار وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا سر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک آفینس وار ہو, ڈیفینس وار ہو, کوئی بھی وار ہو, کوئی بھی جہاد ہو, ہر ایک کام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ اقرا سے کیے ہیں سر. 4300 آپ کہاں, لوگوں نے دیکھا کہ بھائی جی سے میں نے ایک ایویڈنس مانگا اور بھائی نے ابھی تک نہیں دیا. میں دوبارہ ان کو ٹائم دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے اس کا ایویڈنس پریزنٹ کر دیں کس بات کا ایویڈنس آپ کو دوں سر؟ کہ انڈکلیئرڈ وار نبی نے کبھی نہیں کی. وہی تو میں سر کہہ رہا ہوں نا, قرآن جو نازل ہوا ہے, قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے, یعنی کہ قرآن ریویلڈ ہونے سے پہلے بھی تبلیغ کیا, اور قرآن ریویلڈ ہونے کے بعد بھی پہلے نبی اکرم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جہادا کبیرا, ان آیتوں سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا ہے. بھائی لوگوں سب نے سنا, انہوں نے پھر ٹاپک کو اور چینج کیا, ایون میں آپ کو ایڈم مجھے سیکر بھائی ریفرنس نہیں دیکھو, دے رہی ہے, پھر نہیں ہاں دے رہے, ایڈمس, پھر ایون نہیں میں آپ کو ریفرنس دے رہے. دیکھو سر, پہلی بات, آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی سر آپ بولیے, لیکن اب میں ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں, نہیں تو پھر میں اپنا ریفرنس دوں گا. میں اس لیے ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ جب میں ریفرنس دوں اس وقت آپ بھاگے نہیں, اس لیے میں آپ کے کلیم کا پہلے ریفرنس مانگ رہا ہوں. نہیں پلیز میں دے کہہ رہا دیں. ہوں نا, دیکھو آپ کو میں کہہ رہا ہوں, آپ ریفرنس دکھائے. وہ میں دکھاؤں گا آپ کو. پتا ہے ایڈم سیکر اپنے منہ سے جب بات نکالتا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بات پوری نہ کرے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایڈم سیکر نے منہ سے بات نکالی ہے, اور یہ میرا شیوا ٹھیک ہے, اوکے ہے سر, ٹھیک کہ ٹھیک جس ٹھیک, وقت میں ایڈم ٹھیک, سیکر اپنے منہ سے بات نکالتا ہے وہ اس کو پوری تو کرتا ہے, لکھا حجت ہوا ہے تمام سر. کرتا ہے. ناؤ میں نے آپ سے بھی پوچھا ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم نے کبھی ڈیفینسو کبھی بھی وار نہیں کی بتائے بغیر, کہے بغیر, کریکٹ؟
نہیں نہیں بالکل یہ قرآن سے میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا. رائٹ اوکے پلیز میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس کا ریفرنس دیں ابے کہ کیوں یہ نہیں ایڈم حرام سپیکر ہے صاحب بغیر بتائے وار کرنا حرام ہے. پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں. ایڈم آپ نے سپیکر کہا کہ صاحب پہلے حرام ہے کون یہ بات. ہاں ایڈم سپیکر صاحب پہلے کون سی آیت نازل ہو گئی؟ سر میں کہتا ہوں جہاں پہ مرضی چلے جائیں قرآن کے اندر مجھے اعتراض نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں قرآن کی پہلی کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد اس کے بعد مزمل میرا ہے خیال ہے کہ کون سورہ سی مزمل. تھی؟ نہیں ہائے ہائے میں مر جاؤں سورہ گا. قلم. سورہ قلم تیسری مزمل سورہ ہے. قلم. جی سورہ قلم. جی آپ تبارک الذی کی بات کر رہے ہیں. سورہ قلم نون جی والقلم وما یسطرون. جی سر چیپٹر نمبر نہیں سر نہیں 68. سر آج کل میں چیپٹر نمبر 68 وہ آپ کی سیکنڈ صورت ہے. مزمل تیسری ہے. دیکھو سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو چیپٹر 96 نازل کیا ہے یعنی کہ سورہ جی سر اقرا اس کے بسم بعد ربک 68 اللہ. نازل کیا. اس کے بعد 73. اس کے بعد سورہ مدثر کی کچھ آیات یا ایھا المدثر اوکے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. قم فانذر. آپ چل رہے تو ہیں ابن آپ مجھے ایک سیکنڈ رک جائیں بھائی لوگوں یاد رکھیے گا. یہ بھائی صاحب ابن کثیر کی ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں دوسرے کی نہیں. سب لوگ یاد رکھیے گا 4359 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. بالکل یہ سر بھائی دیکھے صاحب ابن کثیر کی تفسیر کے ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں. باقی محدثوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. یاد رکھیے گا یہ بات کیونکہ میں انہیں ابن کثیر سے اب کچھ ثابت کر کے دکھاؤں گا کیونکہ ریولیشن آرڈر یہ ابن کثیر کا لے رہے ہیں. ابن کثیر ریولیشن آرڈر میں بولتے ہیں کیونکہ یا ایھا المدثر کی پہلی 4 آیات کے اندر محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اور چوتھی انداز میں الرجس جن کا مطلب ہوتا ہے بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو. ابن کثیر کے ریفرنس سے چل رہے ہیں. ایک سیکنڈ بھائی ابھی میں آپ سے بات نہیں کر رہا میں اپنے ویورز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پلیز تھوڑی سی رک جائے صبر کر لیں کیونکہ ان لوگوں کو اتنا ریولیشن آرڈر کا نہیں پتا. دیکھیں یہ بھائی ابن کثیر کے ریفرنس چل رہے ہیں کیونکہ سورہ مدثر میں ابن کثیر کو پرابلم یہ ہوا کہ حضور کے پاس اگر الگ کے بعد قلم بھی آ چکا ہے اور مزمل بھی آ چکا ہے تو مدثر میں یعنی کہ 4 سورتیں نازل ہو چکی ہیں. اتنا ٹائم گزر چکا ہے. اس کے بعد محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ رجس یعنی کہ آئیڈلز یعنی کہ بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو. تو اٹ از ناٹ پاسبل. سب سے پہلے بتوں کو گھر سے نکالنا چاہیے. سو ابن کثیر نے ریولیشن آرڈر میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے اور وہ یہ ماری ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی 6 آیات کو ابن کثیر بولتے ہیں کہ وہ الگ کے فوراً بعد وہ آئی ہیں. قلم نہیں آیا, مزمل نہیں آیا, مدثر آیا ہے اور اس کی پہلی 6 آیات آئی ہیں. اس کے بعد وہ باقیوں کو مانتے ہیں. تو تمام لوگوں کو میں بتا دوں گواہ رکھوں کہ یہ ابن کثیر کے اس ریفرنس پہ جا رہے ہیں. حضرت پلیز کنٹینیو بولیے. جی سر میں اب آپ بولیے کہ میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں پلیز. ہاں سر تو میں کہہ رہا تھا قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہے وہ اقرا ہے. ٹھیک اقرا کے بعد سورہ مدثر کی چند آیات. تو قرآن کریم میں پہلی آیت نازل ہونی تھی تو وہ تو جہاد کے بارے میں کسی ڈیفنس یا آفنس کے وار کے بارے میں ہونی تھی نا نازل. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل آیت کی اقرا کے بارے میں. نہیں یعنی غلط پہلے بول پوری رہے ہیں نا. عرب میں اللہ لیکن جس سبحانہ و تعالیٰ وقت کے ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ سب یہ سے پہلے بیس جہاد. کہاں سے بیس لیس ہو گیا سر؟ اب میں جواب دینے لگا ہوں نا, سونے کے تو جواب دینے لگا ہوں. بالکل سر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو حق ہے. یہ ایک بیس لیس کلیم اس وجہ سے ہے کہ جہاد کو پیک آف دا کیمل کہا گیا ہے, ہمپ آف دا کیمل کہا گیا ہے, پیک آف دی ستون کہا گیا ہے. کس کا ستون کہا گیا ہے پیک؟ آپ کے نماز کا پیک کہا گیا ہے اور آپ کی شہادت توحید اور نماز کا پیک کہا گیا. کیوں؟ بالکل کہ جب تک آپ دین اسلام کو نہیں مانتے, بیسک چیزیں پوری نہیں کرتے, کیمل کی ٹانگیں پوری نہیں کرتے, کیمل کی دم پوری نہیں کرتے, کیمل کا پیٹ پورا نہیں کرتے, اس کے ہمپ تک نہیں پہنچ سکتے. کہا گیا ہے حضور سے سوال کیا گیا کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ حضور نے کہا توحید, اس کے بعد نماز, اور انہوں نے کہا توحید اور نماز کا جو ان 2 ستونوں کا پیک ہے وہ ہے جہاد. تو پیک کی آیت پہلے کیسے نازل ہو جائے گی جب بیس اسٹیبلش نہیں ہوا؟ پہلے بیس اسٹیبلش ہونی تھی. بیس اسٹیبلش جب تک نہیں ہوئے گی پیک پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چھلانگ مار کے نہیں پہنچ سکتے.
آپ کو سیدھا چڑھنا پڑے گا اور پھر آپ پیک پہ پہنچیں گے. سو یہ آپ سر کا میں تو بیس لیس فاؤنڈیشن کی کلیم ہے کہ بات سب کر سے رہا ہوں. پہلے جہاد ہونا چاہیے. جہاد از ناٹ دی فاؤنڈیشن آف اسلام, جہاد از دا پیک آف اسلام. اسی وجہ سے جہاد 5 ستونوں میں نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو چھٹا ستون بولتے ہیں لیکن میجورٹی اس کو چھٹا ستون نہیں بولتے کیونکہ رائٹ سر, حدیثوں کے بالکل سر, مطابق اٹ از بالکل. دا پیک. تو پہلے ستون بنائے جائیں گے یا پیک بنائی جائے گی؟ پہلے ستون بنایا جائے گا سر. تھینک یو. تو آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ پہلی آیتوں میں ہی جہاد دے دیں. وہی نا سر, آپ نے کہا تھا کہ ہم انڈکلیئر کے وار کے بارے میں بات کر رہے تھے نا سر. irrelevant ڈکلیئرڈ ہو یا انڈکلیئرڈ ہو, جہاد اگر پیک ہے تو وہ 8 ستونوں کے بعد آئے گی, پہلے نہیں آئے گی. بیس لیس آرگیومنٹ ہے آپ کا. سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے سورہ توبہ ریپینٹنس چیپٹر 9 ورس 5 6 7 کے اندر کہہ دیا. 9 جو ہے, اب آ جائیں 9 پہ. چلیں آپ چونکہ 9 کی تیاری کر کے ہیں, میں 9 میں بھی آپ ابے سے سر تیاری ہم کہاں سے کوئی بات نہیں. 8 زبانوں میں ارے بھائی قرآن کوئی پڑھ مسئلہ چکا ہوں سر. نہیں. 9 سب سے آخری ہے بائی ریولیشن, کریکٹ؟ ہاں رائٹ, 100% اتفاق. بہترین بہترین. تو اب آپ 9 پہ اب یہاں پہ آپ کو پتا نا بیس بھی بن چکی ہے, سب کچھ بن چکا ہے, اور اب آپ پیک پہ پہنچ رہے ہیں, کریکٹ؟ رائٹ. بہترین. 9 تو 5 9 6 کو گولی مارنے سے کوئی مسئلہ نہیں مجھے. لیٹس ناٹ ایون گو دیئر. ٹھیک ہے, لیٹس ناٹ ایون گو دیئر. اب آپ کے پاس فتح مکہ ہو چکا ہے, ٹھیک. حنین بھی ہو چکا ہے. حنین کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ حضور نے مکہ پہ بغیر اطلاع دیے حملہ کیا. مکہ والے ریڈی بھی نہیں تھے, جیسا کہ میں آپ کو بتانے لگا تھا اور آپ نے بتانے دیا. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کی تفسیر پڑھیے گا. ایک بندے نے لیٹر بھیجنے کی کوشش کی تھی مکہ والوں کو, اور حضور نے لیٹر پکڑ لیا تھا اور اس غلام کو بھی مروا دیا تھا, اور اس بندے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ اگرچہ تمہارے گھر والے مکہ میں ہیں مگر تم یہ کام نہیں کر سکتے, وہ لوگ وہاں رہ گئے ہیں, وہ کافر ہیں. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کی تفسیر پڑھ لیجیے گا. اور یہ میں نے آپ کو چیلنج دیا تھا کہ محمد صاحب نے بغیر اطلاع کیے اٹیک کیے ہیں اور یہ حرام نہیں ہے, اور بغیر اطلاع کیے چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1. اس کے بعد آپ چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تک جاتے ہیں. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 16 بتاتی ہے حنین کے بارے میں, کیونکہ جب آپ نے مکہ کے اوپر حملہ کیا بغیر بتایا اور مکہ کو فٹافٹ فتح کر لیا, تو حضور نے امن صرف اسی وجہ دیا تھا کہ ان کی فوجیں جو ہے تر و تازہ رہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے قریش کے اتنے قبیلوں کے ساتھ, مکہ کے اتنے قبیلوں کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی, اور میں نے صلح کے ٹائم پہ اٹیک کیا ہے. اور قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر پہلی یہی کہتی ہے کہ آج سے ساری صلح اور سارے معاہدے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. ناؤ اب اٹیک کر لیا تھا, ایک سیکنڈ رک جائیے گا, اب اٹیک کر لیا تھا تو obviously اب مکہ کے کفار نے اور کفار نے اکٹھا ہو رہا تھا اور مدینہ مکہ کے اوپر اٹیک کرنا تھا, کیونکہ محمد نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے. اسی وجہ سے مکہ جیسے ہی فتح ہوا ود ان کپل آف منتھ لوگوں نے اپنی ملٹری اکٹھی کی. اس زمانے میں ایک ریگولائزڈ ملٹری نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو گھروں سے بلایا جاتا تھا, کوئی آرمی نہیں ہوتی تھی. لہٰذا ود ان کپل آف منتھس حنین لوگوں نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. حضور نے اپنی فوجیں پکڑی اور حنین کی طرف چل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ون آف دا شاطر ترین کمانڈرز میں سے تھے, ان کو پتا تھا کیا نیکسٹ سٹیپ ہے, وہ بڑے طریقے سے چلے تھے اس معاملے میں. ہی واز ویری ویری شاطر. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 16 حنین کی اٹیک کے بارے میں ہے, ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں اور ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 20 سے لے کے 22 جہاد کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جہاد کرو اب لائف کے ساتھ بھی اور منی کے ساتھ بھی. چیپٹر نمبر 9 کی 24 کہتی ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہو نا محمد کے ساتھ جہاد میں جانے سے زیادہ, تو دفعہ دور ہو جو, یو آر ڈن, یو آر آؤٹ. چیپٹر نمبر 9 کی آیا نمبر 41 یہ پڑھی ہے اب آپ, اور 41 سے لے کے ہم پڑھیں گے 73 تک, ساری کی ساری آیتیں اوفینسو جہاد کے اوپر ہے. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41 42 43 آیت بتاتی ہے آؤ, محمد کہتا ہے میرے ساتھ جہاد پہ چلو, تبوک کے اوپر جا کے اٹیک کریں گے 1200 کلومیٹر دور, جنہوں نے رتی بھر کچھ نہیں کیا مسلمانوں کا, اور تک نہیں کیا.